وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا، آپ کو اس مشکل سے نکالا، بالکل ایک معجزے کی طرح کہ آپ کے لیے یہ وہ معجزہ ہی ہو گیا صرف۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اکثر اوقات ہماری زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب سب دروازے بند ہو گئے ہیں، اب صرف ہم مشکلات میں گھر چکے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ صرف دو چیزیں جو ہیں ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین، اور اس کے بعد اپنے آپ پہ یقین کہ میں اس اللہ کا بندہ ہوں یا بندی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نکالیں گے۔ اور کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نا اس کی جتنی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے نا اتنی آزمائش ڈالتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات نا جو ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے نا اس کے بعد ہم بہت سنبھل جاتے ہیں، ہم بہت گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی انسان کو لے کے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے نا، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب اس کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، بیماری آتی ہے، کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں اس انسان کی اتنی زیادہ قدر ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں جب ہم پہ آزمائش آتی ہے نا، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی غلط چیز سے بچا کر ہمارے لیے بہتر راستہ چنا ہو، لیکن وہ راستہ، وہ بہترین ہمیں کب ملے گا؟ اس آزمائش کو جب ہم پورا کریں گے۔ اور صبر کے ساتھ، صبر جو ہے نا وہ دیکھیں یہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ صبر کا جو سہارا ہم لیں گے نا تو وہ ہمیں اس چیز سے نکال دے گا۔ اور صبر جو ہے نا وہ وہی ہے جو اس صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ یہ نہیں کہ پہلے ہم شور مچا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر بعد میں جب دیکھا ہے کہ ہاں ابھی ایسے تو نہیں بات بن رہی، پھر آپ صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا اجر ثواب ہمیں تب ملتا ہے کہ ہم اس صدمے کے آغاز میں کریں، اور ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو ہمارے دل کو آدھا سکون تو ادھر ہی مل جاتا ہے کہ بھئی میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو میرے اللہ نے ہی مجھے ادھر سے نکالنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا یہ رونا دھونا یہ قدرتی عمل ہے، آ جاتا ہے انسان کو، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ سے مانگیں، نماز حاجت پڑھیں، آپ لوگ استغفار کریں، باقی اتنے سارے ورد ہیں، یا حیو یا قیوم یہ پڑھیں آپ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کثرت سے ورد کریں۔ یہ صرف فوتگی پر نہیں، مشکل وقت میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ بس سچے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز حاجت پڑھیں، اپنی حاجت رکھیں۔ جو اس ٹائم آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب محسوس کریں گے نا، آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، اور پھر بعد میں جب یہ مشکل وقت آپ سے گزر جائے گا نا، پھر آپ سوچیں گے کہ یار میں اتنا گمراہ تھی کہ میں تو اللہ سے کبھی میں نے وہ اٹریکشن پیدا ہی نہیں کی، اللہ نے یہ ٹائم مجھ پہ لائے ہیں اللہ تعالیٰ، تو مطلب میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی ہوں۔ وہ پھر آپ کو نا گولڈن پیریڈ لگے گا۔ نماز حاجت، استغفار، ان ساری چیزوں کو جب آپ کنیکٹ کریں گے اور یقین کے ساتھ، جب آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے نا، کہ ڈاؤٹ نہیں دل میں رکھنا، ہم نے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہی بندی ہوں، آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، بے شک آپ ہی مجھے ڈالیں گے، آپ ہی مجھے نکالیں گے اس آزمائش سے۔ اور اس کو یقین میں کہ یا اللہ میں آپ سے یہ مانگ رہی ہوں اور مجھے یہ چاہیے، اور اس کو میرے حق میں بہتر کریں۔ کہتے ہیں نا کہ آپ جب بھی کوئی چیز مانگیں نا، جیسے پہلے میری دعا کا یہ معمول نہیں تھا، جب سے میں نے یہ چیز پڑھی ہے، سنی ہے، ایک دو بیان سنے، تب سے میری ہر دعا میں یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے نا، پھر یہ مجھے عطا کریں۔ اگر اس چیز میں میرے لیے آزمائش ہے، یہ آگے جا کے کوئی مسئلے مسائل ہے، یا اللہ تعالیٰ پھر یہ چیز مجھے نہ آپ دیں۔ فی الحال اس ٹائم پہ ذرا تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ مطلب میں نے یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، لیکن پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ نا وہ چیز میں انڈرسٹینڈ کر لیتی ہوں کہ نہیں یار، اس میں نے اللہ تعالیٰ سے اگر ایسے مانگا تھا نا، اس میں یقیناً میرے لیے بہتری ہوگی۔ آپ اگر رزق مانگتے ہیں،
آپ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد مانگتے ہیں، آپ کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اگر میرے لیے عافیت ہے تو مجھے دیں، اور اگر آپ یہ مجھے دے رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے عافیت پیدا کریں، میرے لیے اس میں سکون ہو، دنیا آخرت دونوں کی اس میں میرے لیے جو ہے عافیت ہو، تو آپ دیکھیے گا آپ کے لیے ہر چیز بہتر سے بہترین ہوں گے۔ بے شک دیکھیں ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو ہمارے لیے تو یہ گمراہی کا یا یہ چیز سوچنا کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ نے یقیناً ہمارے لیے جو ہے بہت بہتر، بہت بہترین جو ہے وہ سوچا ہوگا۔ تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے، یا اس آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے تو مطلب ہمارے لیے اس میں بہتری نہیں ہے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں کہ وہ جو ہم پہ آزمائش آئی تھی نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ چاہتی ہوں کہ ہمارا کنیکشن ان کے ساتھ دوبارہ سے اسٹرانگ ہو سکے، تو اس لیے وہ آزمائش ہے۔ اور جو اس ٹائم پہ ہم رو رو کے اتنی لگن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، یا ذکر اذکار کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہم عام روٹین میں نہیں کرتے۔ ہمیں عام روٹین میں بھی کرنا چاہیے، لیکن وہی ہے نا کہ انسان جو ہے نا بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکالتے ہیں نا، کچھ ٹائم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم پھر وہی پرانے اپنے اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس طرح سے کنیکشن اللہ تعالیٰ سے نہیں بن سکتا۔ تو بات کرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ ہے کہ اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، سب سے پہلے ہم نے صبر کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے، اور مانگنا ہے وہ بھی یقین سے مانگنا ہے کہ یا اللہ آپ ہی ہیں جو ہمیں عطا کر سکتے ہیں اور آپ نے ہمیں نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں۔ دیکھیں اگر ہم بیٹھے رہیں گے نا مشکل وقت میں، کبھی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ ہمت جمع کریں، وضو کریں، نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے پھر۔